السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، ابھی حال ہی میں کرناٹک حکومت کی طرف سے فجر کی اذان مائک پر دینے پر پابندی عائد کی گئی۔ بعد میں اس جیو میں کچھ ترمیم بھی ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف فجر کی اذان سے ہی تکلیف ہے، بھجن سے کوئی تکلیف نہیں ہے؟ آزادی کے وقت ہندوستان کا مسلمان ایک سیکولر ملک کا خواب اپنے دل میں سجا کر خوشیاں منا رہا تھا، جشن آزادی کا نعرہ لگا کر دنیا والوں کو یہ بتا رہا تھا کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آزادی کی صبح ہی ان کو فرقہ پرست تنظیموں اور پارٹیوں کے ذریعے غلامی اور تعصب کی زہریلی زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ انگریزوں سے ملنے والی آزادی کے ذریعے ان سے اذان اور نماز پڑھنے تک کی آزادی چھین لینے کے لیے بیجا اور بے بنیاد کوششیں کی جائیں گی۔ چنانچہ ماضی میں بھی ایسے کئی واقعات ہوئے۔ ایک نغمہ نگار جاوید اختر نے بھی اس سلسلے میں کئی سال قبل بیان دیا، اور 2017 میں سونو نگم جو ایک مشہور گلوکار ہے ہندوستان کا، اس نے بھی اذان سے اپنی تکلیف ظاہر کی کہ مجھے اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اذان سے جو تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اذان 2 منٹ کے اندر 5 منٹ کے اندر پوری کر لی جاتی ہے۔ در حقیقت آزادی کے وقت میں ملک کو جو 2 حصوں میں بانٹا گیا تھا، اور اسی ناپاک حربے کے ذریعے مسلمانوں کے لیے سیکولر ملک میں زمینیں اتنی تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مذہبی معاملات میں بھی بیجا مداخلت کی بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بات ہندوستان میں کوئی نئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کئی لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی زہریلی اور گندی ذہنیت کا اظہار کیا کہ اذان پر پابندی لگائی جائے اور اذان کے اوپر روک لگائی جائے، مائک پر اذان نہ دی جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جہاں دیوالی کے پٹاخے، ہولی کے رنگت، گنپتی کے جلوس، درگا اور لکشمی کے آرتی اور پنڈال اور مختلف مذہبی یاتراؤں پر دھڑلے کے ساتھ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہوتا ہے، تو یہ 2-5 منٹ کی اذان سے تکلیف کیوں؟ کیا یہی ہے مذہبی آزادی اور سیکولرزم کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جیسے بے شمار انسان پیدا فرمائے ہیں، ویسے ہی ان کے رنگ و نسل اور ذات و پات کو لے کر اختلاف ہے۔ ان کی طبیعتیں بھی باہم متضاد اور مختلف ہیں، کیونکہ ان میں طبعی طور پر بعض شریف، سنجیدہ اور منصف مزاج والے ہیں جو ہمیشہ حق سننا چاہتے ہیں اور حق ہی پر بولنا چاہتے ہیں، حالات چاہے جیسے بھی۔ لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں کہ شرارت اور شرپسندی ان کا شیوا، نفرت و عداوت پھیلانا ان کی عادت، شہرت اور عہدے کے حصول کے لیے مذہبی معاملات کو اچھال کر پورے ملک میں انارکی پھیلانا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت وسیم رضوی ملعون یہ عمل کر رہا ہے۔ ملک میں انارکی پھیلانا اس کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی معاملات کو لے کر متنازع بیان دے دیا جاتا ہے، اور پھر ایک خاص قوم کو ذہنی اور جسمانی طور پر پریشان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں اتنی مداخلت کی جاتی ہے جیسے ہندوستان میں مذہب کی آزادی کو اب منظم طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ اذان کو لے کر کئی مرتبہ یہ متنازع بیان آ چکا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان سے تکلیف نہیں ہوتی بلکہ اذان سے
سکون ملتا ہے۔ پرینکا چوپڑا نے سونو نگم کے بیان کے بعد اپنا یہی بیان جاری کیا کہ مجھے اذان سے کوئی تکلیف نہیں، بلکہ مجھے اذان سے سکون ملتا ہے اور میں اذان کی آواز کو بہت پیار سے سنتی ہوں۔ دراصل یہ اپنی اپنی عادت کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی کو اچھی باتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اذان پر متنازع بیان اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، جب دیوالی کے موقع پر سپریم کورٹ نے پٹاخوں پر پابندی لگائی تھی تو وہاں کے موجودہ گورنر نے کہا کہ اگر پٹاخوں پر پابندی لگتی ہے تو اذان پر بھی پابندی لگنی چاہیے، حالانکہ کسی مسلمان نے پٹاخے پر پابندی نہیں لگوائی تھی، بلکہ سپریم کورٹ نے خود لگایا تھا یہ حکم، اور بہت سارے لوگ اس فیصلے کی تعریف بھی کر رہے تھے۔ لیکن نام نہاد لیڈروں کو جب کچھ نہیں ملتا تو اپنی سیاسی روٹیاں سینکنے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ گورنر ہوتے ہوئے بھی اول فول بکنے سے گریز نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک جیتے جاگتے ملک میں صبح و شام نقارے بجتے ہیں، لوگ قہقہے لگاتے ہیں، موسیقی کے ریکارڈ بجتے ہیں، شادی بیاہ میں گانے باجے کا رواج عام ہے اور یہ روزانہ کا معمول ہے، جبکہ اذان ایک دن اور ایک رات میں صرف 5 مرتبہ ہی ہوتی اور صرف 5 منٹ کے لیے ہوتی۔ تو لیڈروں کو جو خود بغیر لاؤڈ سپیکر کے کچھ بولنا ہی نہیں چاہتے، انہیں ساری دنیا کی آواز کو چھوڑ کر صرف اذان کی آواز ہی پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ دنیا میں بے شمار مذاہب اور انگنت ادیان پائے جاتے ہیں، مگر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو اس حقیقت سے انکار کرتا ہو کہ تمام کائنات کا خالق و مالک ایک ہے۔ اس پر سب متحد ہیں کہ سب کا مالک وہی ہے اور ایک دن سب کو اسی کے حضور پہنچنا ہے۔ اذان میں یہی ساری چیزیں ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، پیغمبر امن و امان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ قرآن اور حدیث پاک میں اذان کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں جو اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اذان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر سے دل کو جلا اور بلندی ملتی ہے اور خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کہنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ذکر اللہ رحمت کا اکسیر، سکون دل کا تریاق اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اس دن اللہ اس بستی والوں پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں، عذاب نازل نہیں فرماتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین میں اترے تو انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی تو حضرت جبرائیل نے اتر کر اذان دی، جس سے ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ اذان تکلیف کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے سکون اور چین ملتا ہے، اور جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے اللہ وہاں تک عذاب نازل نہیں فرماتا۔ میرے دوستو، ہندوستان میں اذان آج سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے اسی وقت سے ہندوستان میں اذان ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوری نظام میں رواداری کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میرے عقائد والا ہو یا جو میرا طرز حیات ہو اسے دوسرا بھی اپنائے، مگر یہ ضروری ہے کہ جو شخص ان عقائد و نظریات کا قائل نہ ہو وہ بھی انہیں برداشت کرے۔ مندر کا بھجن، گرجے کا گھنٹا اور مسجد کی اذان اپنے اپنے انداز میں ایک دعوت ہے۔ جسے پسند ہو وہ جائے اور جسے پسند نہ ہو وہ ادھر نہ جائے، مگر بھلائی کی طرف دعوت دینے کا حق ہر ایک کو ہے۔ پاٹھشالوں میں، اسکولوں کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے ہیں اور وہاں ہر گھنٹے پر جب ضرورت ہوتی ہے الیکٹرانک گھنٹا بجتا ہے، مگر وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کیونکہ وہاں شہرت اور سیاست کی روٹی نہیں سیکی جا سکتی، حالانکہ وہاں دن بھر میں نہ جانے کتنے بار گھنٹیاں بجتی ہیں۔ یہاں ہندوستان میں بہت سارے مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے۔
یقیناً میں بھی گھنٹے کی آواز سنتا ہوں. بھجن اور بھگوت ہمارے گھر کے پاس ہوتے ہیں، اور ایک دن نہیں بلکہ پورے 99 دن ہوتے ہیں. 11 بجے رات تک لاؤڈ سپیکر بجتے ہیں، مگر میں یا کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ گھنٹا، بھجن اور بھگوت بند کر دیے جائیں، اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر مذہب جیو اور جینے دو کے اصول سکھاتا ہے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں. سیکولرزم ہم ہندوستانیوں کا ایک اہم جزو ہے، جس کی وجہ سے ہم مذہبی رواداری اور قوت برداشت کو فروغ دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن لوگوں کو بھی اذان یا دوسری مذہبی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے اس بیکار کی بیان بازی سے اذان دینے والے، اذان سننے والے اور اذان کی آواز پسند کرنے والے اور اذان سے محبت کرنے والے بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے. یہ تو اپنے اپنے سوچ کی بات ہے. ویسے بھی ہم اذان کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہرگز نہیں دیتے، اور نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. بلکہ اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ اپنے خالق و مالک کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے. لیکن اگر کسی کو ساری آوازیں اچھی لگتی ہیں، صرف اذان کی آواز اچھی نہیں لگتی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ جو لوگ بغیر مائک اور لاؤڈ سپیکر کے کبھی نہیں بولتے، ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے بھی کانوں میں اذان کی مٹھاس کو ڈال دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.